اکیلا کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو پہلے اس کا نفس مسئلہ سمجھ لے، پھر ہم اس واجب کی طرف آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، مثلا گھر کے اندر فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں اس کو اختیار ہے کہ جہر سے قرات کرے چاہے آہستہ قرات کرے۔ ویسے تو یہ جہری نمازیں ہیں تینوں، لیکن یہ امام اگر ہوتے تو اس پہ جہر کرنا واجب تھا، منفرد کے لیے حکم تھوڑا سا بدل جاتا ہے، اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے، چاہے تو یہ تھوڑی سی بلند آواز سے قرات کرے فجر میں، مغرب عشاء میں، اور چاہے تو سری نماز پڑھے یعنی آہستہ قرات کر لے، یہ اس کو اختیار ہے دونوں چیزوں کا۔ لیکن جو سری نماز ہے اس میں اس کو سر کر رکھنا واجب ہے، اس میں اگر جہر کرے گا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ لہذا مسئلہ یہ ہے کہ منفرد نے سری نماز میں ایک آیت کو جہر سے پڑھ دیا تو سجدہ سہو لازم ہے۔ اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہنیں ذرا درس حاصل کریں جو کبھی گھر میں ہوتے ہیں، ظہر یا عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اکیلے کمرے میں ہیں، تو کبھی ذوق بڑھانے کے لیے سوچتے ہیں تھوڑا سا بلند آواز سے پڑھ لیتے ہیں، کون سا یہاں پر کوئی ہے، اور ظہر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کر دی، عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کر دی، تو اگر تو بھولے سے کی ہے اور ایک آیت کے برابر کم از کم کر دی ہے، آخر میں سجدہ سہو سے تدارک ہو جائے گا۔ لیکن بھولے سے نہیں کی بلکہ جان بوجھ کے کی ہے کہ چلو یار تھوڑا بلند آواز سے پڑھتے ہیں مزہ آئے گا، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں تو گناہ گار بھی ہوئے، اور پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ یہاں تو سجدہ سہو سے تدارک نہیں ہو سکتا تھا۔ سجدہ سہو وہاں ہوتا ہے جہاں واجب کو بھولے سے انسان چھوڑ دے، یہاں جان بوجھ کے چھوڑا گیا ہے، لہذا سجدہ سہو لازم ہوگا۔